السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو دوستو، آج میں جس جگہ پہ موجود ہوں وہ جگہ ہے مقام احد، جس جگہ پہ غزوہ احد ہوئی تھی۔ میدان احد میں موجود ہوں، یہ میری بیک سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاؤں گا اور واقعہ کیا ہوا تھا، جنگ کیسے ہوئی تھی، اور وہ جگہ دکھاؤں گا جس وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، جس پہاڑی کی وجہ سے شکست ہوئی تھی مسلمانوں کو۔ تو دوستو، غزوہ احد دراصل غزوہ بدر کے بعد پیش آیا تھا۔ کافروں کو شکست کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم دوبارہ مسلمانوں پہ حملہ کریں گے، اور یہ مسجد شہداء بنا دی گئی ہے یہاں پہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری مسجد ہے۔ ایسے 2-3 سال پہلے یہ مسجد نہیں تھی، ابھی اس کو دوبارہ بنایا گیا۔ یہ روما پہاڑی ہے جو ابھی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو دوستو، یہ وہ روما پہاڑی ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی حکمت عملی کے دوران 50 صحابہ کرام جو ماہر تیر انداز سے ان کو کھڑا کیا تھا۔ اور یہ سامنے آپ احد کا پہاڑ دیکھ رہے ہیں۔ یہ احد کا پہاڑ تقریباً 9 کلومیٹر کی مسافت پہ محیط ہے، اور یہ میدان ہے۔ تو دوستو، ابھی تھوڑا سا آپ کو پس منظر میں جنگ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ روما پہاڑی کی بیک سائڈ ہے جہاں پہ ابھی چل رہے ہیں، جہاں سے خالد بن ولید نے حملہ کیا تھا، جو کہ اس وقت اسلام نہیں لے کے آئے تھے، اور سب سے جنگ اس لشکر میں تھے جو قیادت کر رہے تھے اپنے ایک گروپ کی۔ ان کی عمر تقریباً اس وقت 33 سال تھی۔ اور یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ شہداء قبرستان ہے۔ یہاں پہ 70 کے قریب شہداء صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں۔ تو دوستو، اس پس منظر میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو جب پتہ چلا کہ کافر 3000 کا لشکر لے کے مسلمانوں پہ مدینہ میں حملہ کرنے والے ہیں، تو یہاں پہ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 1000 لشکر کی تیاری کی، جس میں مسلمانوں کے پاس 50 گھوڑے اور 100 کے قریب زریں تھیں، جو فوجی لباس تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ مدینہ کے اندر ہی جنگ لڑی جائے یا باہر۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ مدینہ سے باہر جا کے ہم ڈیزرٹ میں جا کے وہاں پہ جنگ لڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ آمادہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 1000 کے لشکر کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، جن میں اوس، خزرج اور مہاجرین، اور دوسری طرف کفار کے 3000 کے لشکر نے آگے مدینہ سے باہر احد کے مقام پہ پہاڑ احد کے درمیان آگے انہوں نے پڑاؤ کیا، اور ان کے لشکر کی سرپرستی ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی، اور ان کے ایک سائیڈ پہ ان کے بھائی ابو جہل کا بیٹا، اور دوسری سائیڈ پہ حضرت خالد بن ولید تھے جو اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ تو جب مسلمان بھی مقام احد پر پہنچے 1000 کا لشکر لے کے، تو عبداللہ بن ابی، جو مسلمانوں کا سازشی کہہ سکتے ہیں، منافق بہت بڑا کہہ سکتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ہم ایسی خودکشی نہیں کریں گے، ان کا 3000 کا لشکر ہے اور ہم 1000 کے ساتھ ہیں۔ تو وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے واپس چلا گیا۔ یہ اس نے بہت بڑی سازش کی تھی اس جنگ کے دوران۔ پھر 700 صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بندی کے لحاظ سے ترتیب بنائی، جس میں سے 50 صحابہ کو فرمایا جو تیر انداز سے کہ روما پہاڑی پہ آپ نے کھڑا رہنا ہے، جب تک میں نہیں کہوں آپ نے نیچے نہیں آنا۔ تو ابتدا ہوگی، پہلا کافر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہنم واصل کیا، پھر اس کافر کا بھائی آیا جس کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہنم واصل کیا۔ اس طرح مسلمان اپنی جنگ کو جیت رہے تھے، اور ادھر سے روما پہاڑی پہ جو مسلمان کھڑے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جیت رہے ہیں، تو وہ مالک نعمت کو سمیٹنے کے لیے نیچے اترے، جو کہ خالد بن ولید بڑی بےتابی سے دیکھ رہا تھا، اور اس نے پیچھے سے روما پہاڑی کے پیچھے سے جا کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ جو کہ مسلمان جنگ جیت رہے تھے، کافر میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، پیچھے بھاگ چکے تھے، لیکن اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مسلمان دونوں گروپوں کے درمیان آ گئے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام میں سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہو گئے، 70 کے قریب شہید ہو گئے۔ تو خالد بن ولید کے ساتھ جو دوسرا لشکر تھا، اس لشکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف رخ کیا، اور وہاں پہ حضرت طلحہ، حضرت مصعب بن عمیر وہ ان کے ساتھ لڑے، حتیٰ کہ ان میں سے بھی 7 صحابہ شہید ہو گئے۔ ان میں سے حضرت مصعب بن عمیر، جن کا شکل، جن کا وجاہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ملتی تھی، تو کافروں نے سمجھا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا۔
تو پھر اس جنگ کو رک گیا ابو سفیان نے. جب یہ بات پھیل گئی ابو سفیان نے اس جنگ کو روکنے کی کوشش کی اور وہ دوسرا بھی جو گروپ پہلے فرنٹ پہ چلا گیا تھا وہ بھی پھر پیچھے ہٹا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احد پہاڑ کے اوپر کی طرف لے گئے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے اور حضرت حمزہ کو ایک حبشی نے نیزہ مارا اور حضرت حمزہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے. آپ کے چچا تھے. اسی جنگ میں ہندہ نامی عورت نے آپ کے اعضاء مبارک کاٹ کے ان کو چبا کے کلیجہ چبایا تھا. تو یہی وہ جنگ تھی احد جس میں مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا، لیکن مسلمانوں نے پھر اس کے بعد سیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے تھے. مسلمان جس پہاڑ احد کی طرف چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے، وہ یہ والا پہاڑ تھا احد کا پہاڑ، جہاں پہ مسلمانوں نے دوبارہ جا کے اپنی جنگی حکمت عملی تیار کی اور دوبارہ جنگ کا فیصلہ کیا، لیکن کافر پھر چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اس جنگ کو. ان کا مقصد تھا مدینے پہ حملہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنا اور مدینے پہ قبضہ کرنا، لیکن ان سے یہ نہیں ہوا. اس کے بعد پھر حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. حضرت ابو سفیان نے حدیبیہ تک مسلمانوں کے ساتھ جنگیں لڑیں اور پھر آخر میں مسلمان ہوئے. جی دوستو، آج کا ویلاگ تھا جی غزوہ احد کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا. تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اور یہ میری بیک سائڈ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی شہداء قبرستان جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے. 70 کے قریب صحابہ کرام یہاں پہ آرام فرمائے ہیں. تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کیجیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے، اللہ حافظ.